بہت شکریہ ہاشمی صاحب، کرن مرزا صاحب، نصرت یاب جنرل صاحب کہ آج اتنی ایک اہم ہم میٹنگ میں شامل ہوئے اور جتنی خوبصورت گفتگو ابھی تک ہو چکی ہے اس کا، اور کرن صاحب کے ادارے کا یا کرن صاحب کی جو ایک تنظیم ہے اس نے ہمیں ایک نئے جوش اور بلولے سے روشناس کروایا ہے. چونکہ یہ تعلیمی ادارہ ہے اور میں جو بنیادی طور پر جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اور صرف تعلیم کے ہی بارے میں ہوگی. ہم نے خود جو ہے وہ ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھا، وہاں سے پڑھ کر آگے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہوتی ہے، چاہے اس کو استعمال کرے یا نہ کرے، لیکن اس میں ہوتی ضرور ہے. ہمیں شاعری ودیت ہوئی، شعر کہے، کتابیں آئیں اور سب کچھ ہو گیا. اب اس میں جو بنیادی طور پر جو ہے، ہم ایک بات کی طرف کرن صاحب نے اشارہ کیا ہے، جو پرائمری ایجوکیشن کے لیے ہم جس طرح کے اساتذہ مہیا کر رہے ہیں یا ادارے مہیا کر رہے ہیں، وہی سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے کہ سب کے سب سفارش اور اسکولوں میں پیسے بدی ہوئی ہیں. اگر آپ انٹیریئر میں جا کر دیکھیں، اور وہ تنخواہیں اٹھا رہے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر آج تک کسی بھی ٹیچر کا نفسیاتی ٹیسٹ نہیں ہوا. یہ خاص کر کے مدارس کے آپ کے سامنے ہر روز کوئی نہ کوئی اسکینڈل آ جاتا ہے. اسکینڈل تو آپ اسے نہ کہیں، حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں پہ ایک ایسا سسٹم بھی ہے، جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں یا بچوں کے مستقبل کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا بھی سسٹم ہے کہ ہم ان اساتذہ کا بھی ہم نفسیاتی تجزیہ کروا لیں کہ وہ متشدد ہیں ہر لحاظ سے، یا ان کے اندر کچھ جو ہے قوم اور ملت کا درد ہے یا کچھ اور ہے. اس طرف آج تک کسی نے بھی توجہ نہیں دی. بس وہ کسی نے سفارش کی یا پیسے لیے اور ایک بندہ ٹیچر بن گیا، اور ایک کوئی مدرسہ کا بن گیا، کوئی اسکول کا بن گیا، کوئی کالج میں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا. اہم بات اور اہم نقطہ جو ہے، جس کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں بیان کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایک تعلیمی نظام تو ہے نہیں. ہم بہت سارے جو ہے مختلف سسٹمز میں ہم گھرے ہوئے لوگ ہیں. ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جس کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے 30 سے 35 ہزار مدارس ہیں. اب وہ جو 30 سے 35 ہزار مدارس ہیں وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آج تک ابھی اس پر کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم اس کے دوسرے مقابلہ اگر دیکھتے ہیں، یہ تو میں ایک جماعت کی یا ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جو ہے باقی مختلف جگہوں پر بھی جتنے بھی ہیں، وہ اپنے اپنے جو ہے انہوں نے مکاتب فکر بنا لیے ہیں، اور وہ پورے کے پورے اسکولوں میں وہ اور ان کے بچوں کو وہ ایک اس میں انہوں نے تفریق پیدا کر دی. یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو ہے وہ ہمارے پاس ان اسکولوں کی آ جاتی ہے جو سیکس ایجوکیشن کو بھی جائز سمجھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. وہ ایک دوسری انتہا ہے. ہم جب ان ساری انتہاؤں کے درمیان کہیں آتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ سکولز نظر آتے ہیں. کل صاحب میں توجہ چاہوں گا، ان پرائیویٹ سکولز میں کیا ہے کہ عام سے چھوٹا سا ایک لے لیا، 4 کمروں کا ایک جگہ لے لی، اس میں بیٹھ گئے اور اس میں 10 سے 12 ہزار روپیہ ٹوٹل فیس دے کر، ٹوٹل تنخواہ دے کر جو ہے وہ وہاں پر کسی ٹیچر کو بٹھا دیا. اب اس کا کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے ہمارے لیے کہ وہ جو بیچاری ٹیچر ہے اپنی نوکری بچانے کے لیے چھوٹے معصوم بچوں کے سرخ جو ہے بال پوائنٹ سے اسٹار بنا کر گھر بھیج رہی ہے، اور فضول سے جو ان بچوں کے جو والدین ہیں وہ اس بات پر خوش ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کو ٹیچر نے اسٹار دیا ہے. اسٹار کس چیز کا دیا ہے؟ چھوٹی سی کلاس کے بچے کو. آپ 3 سے 4 یا 5 سال کے بچے کی آپ بغیر بک کی بھی آپ اس کی تربیت کریں، جس میں آپ اس کو صرف انسانیت سکھائیں، جس میں آپ اس کو روڈ کراسنگ سکھائیں، جس میں آپ اس کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیں، جس کی طرف کرن صاحب بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے. جو اس کو جو ہے وہ اقبال جو ہے وہ سمجھ آئے، اور اس میں حسنہ جو ہے وہ اس کو سمجھ آئے عمل سے.
کہ بھئی یہ عمل ہمارا کیا ہے، ہمارے وہ کیسے، جب اس کو بنیادی باتیں ہیں. اب جو اس وقت جو بالکل لیٹسٹ جو سروے آیا ہے وہ ہمارے جو اسلام نے جو ساری بات بتائی ہیں اس میں جو اول اس کو عمل کرنے والا جو ملک ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ نیوزی لینڈ ہے، اور 133ویں نمبر پر سعودی عرب ہے. ان کا عمل کلمے سے شروع ہے. عمل کرنے کا یہ کہ سب سے جو ہے اول نمبر پر جو ہے نیوزی لینڈ ہے، اور سب سے 133ویں نمبر پر وہ ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ باتیں بہت ہیں. اب وہ جو ایک بچے کو آپ چھوٹا سا بچہ ہے ماشاءاللہ 4 سال کا، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ یوں دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے کمپٹیشن میں ڈالا ہوا ہے، اور جی میرا بیٹا جو ہے وہ 4 سال کا بچہ، وہ جی یہ 92% لے کر آ گیا ہے. اور بھائی کس چیز کے 92% لے؟ آپ نے اس کو بجائے اچھا انسان بنانے کے آپ نے اس کو جو ہے وہ کر دیا ہے، کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے پہلے دن سے. بجائے اس کو آپ زندگی دوسروں کے ساتھ جینا سکھائیں، آپ اس کو پہلے دن آپ نے اس کو مقابلے میں ڈال دیا. مقابلے کی ایک عمر ہوگی جس میں وہ آ کر مقابلہ کرے گا. تو یہ اگر ساری چیزیں، اب اس میں کیا ہے، اس میں ایک کرم مرتضیٰ کچھ نہیں کر سکتا، بے شک لاکھ کوشش کرے. آج سے کم از کم 90 سال پہلے جماعت اسلامی بنی کہ ایک فرد کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے. کیا وہ سب کو، وہ ہر فرد کو بہتر بنا سکے 90 سال میں؟ فرد سے جو ہے وہ اجتماعی ایک صورتحال بنتی ہے. وہ ایک بہت پرانا مقولہ ہے کہ انقلاب ہمیشہ اوپر سے آتا ہے. ضیاء الحق نے جو ہے وہ کہا جی واسکٹ پہن کر آؤ، پورا پاکستان واسکٹ پہننے لگ گیا. شلوار قمیض میں آؤ، پورا پاکستان کہنے لگا. بے شک لاکھ جماعت والے کہتے ہیں یا کوئی اور کہتا رہے جناب کہ یوں کرو، نہیں کریں گے. ان کے اپنے جو 2-4 بندے ہوں گے وہ کریں گے، لیکن اس کا اجتماعی طور پر اثر نہیں پڑے گا. اس طریقے سے اسکولوں میں جو ہے بنیادی تعلیم جو ہے، جب تک ہم اس میں بنیادی تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک ہم ایک اچھی جو ہے جنریشن آگے ہم نہیں دے کو ہے. کہ جب ہم چھوٹے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے، 14 اگست والے دن ہمارے اسکول میں تمام بچوں کو اس وقت بتاشے اور مکھانی ہوتے تھے، لیکن 14 اگست کے حوالے سے وہ ان کو ضرور بلایا جاتا تھا، چاہے چھٹیاں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں، اور وہ ان کو دیا جاتا تھا یہ بتا کر کہ آج کے دن ہم آزاد ہوئے. تو یہ بھی ایک رسم تھی جو اب ختم. دوسری یا تیسری دفعہ اتفاق ہو رہا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں. اس سے پہلے بھی ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ پروگرام ترتیب کیے ہیں، مشاعرے بھی کرائے ہیں، اور اس کی جو موٹیویشن ہے نہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو دی ہے بلکہ اپنے ٹیچرز کو بھی دی ہے. اور ہمیں بھی انہوں نے شیلڈز، غازی شیلڈز اور اس طرح کے معاملات کیے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے اس اسکول کالج کی انتظامیہ، اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے، کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے. اب آج کے اجلاس کے حوالے سے میں بات کروں تو ہمارے سارے مقررین نے مختلف جانب اشارے کیے ہیں اور اپنی تجاویز بھی پیش کی ہیں. کرم مرتضیٰ صاحب نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی ہے اور باتیں کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کل ہی ہم نے ایک اجلاس کیا جس میں ہم نے ایک بات کی کہ بچوں کے ادب کے حوالے سے ہم زوال پذیر کیوں ہوتے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ یہی تذکرہ ہوتا رہا کہ علامہ راشد الخیری کی بات ہوئی، علامہ اقبال کی بات ہوئی، مولانا شبلی نعمانی کی بات ہوئی، اسماعیل میرٹھی کی، الطاف حسین حالی کی بات ہوئی، ان کی مختلف نظموں کا تذکرہ ہوا، جیسے سارے جہاں سے اچھا یا لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تو وہاں پہ بھی میرا یہی سب سے بڑا جو اعتراض تھا کہ ہم لوگ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو فروغ نہیں دے رہے. جب ہم اسکولوں کالجوں میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ سب سے پہلے صبح جاتے ہی ہمیں جس چیز کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ کیا ہماری اسمبلی تو مس نہیں ہوئی. آپ یہاں پہ ایسوسیشنز کے لوگ بھی موجود ہیں. تو میں ایک چیز ہے کہ جب کوئی لفظ کسی بچے کے کان میں پڑتا ہے تو وہ اس کا مطلب بھی پوچھتا ہے. جیسے ہم عزم عالی شان کی یا کشور حسین کی بات یا منزل مراد کی بات کر رہے تھے، وہ تبھی پوچھے گا جب اس کا انعقاد ہوگا. ہمارے پرائیویٹ سکول سسٹم نے جب سے جو ہے وہ زیادہ ریس اختیار کی ہے اور اس میں نمبروں کی ریس اور اس طرح کی ریس، اور پھر سب سے بڑا جو کمپلیکس ہمارے معاشرے میں
پیدا ہوا ہے وہ زبان کے حوالے سے پیدا ہوا ہے. یعنی ہمارے والدین چاہتے ہی نہیں ہے کہ بچے اردو زبان بولیں، حتیٰ کہ اپنے بڑے دادا دادی اور ان کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے کہ یہ ان کو علاقائی زبان سکھا دیں گے یا اردو زبان سکھا دیں گے. مطلب کتنا بڑا کمپلیکس ہے جو ہمارے اندر ڈیولپ ہوا ہے. اور اگر ہم اردو زبان بچوں کے اندر پروان نہیں چڑھا سکتے تو یہ آپ انگریزی میں منزل مراد تو کبھی آپ اس کو سمجھا ہی نہیں سکتے. جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہم دیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہوں گی. سب سے پہلے تو سکولوں میں جو اسمبلی کا جو رواج ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے اور بچوں کی تربیت میں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس سلسلے میں ایسوسیشن کام کر سکتی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم نے جو ہے بچوں کو مطلب ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے لٹریری ایکٹیویٹیز کا جو ہمارا ہے سلسلہ وہ کم پڑ گیا ہے. کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیز میں پہلے سوسائٹیز ہوتی تھیں جو علم و ادب کے حوالے سے کام کرتی تھی. بزم ادب کا جو ہے وہ باقاعدہ، میں اس ادارے کی بات نہیں کر رہا، اس ادارے نے ہمیشہ بہت اچھی اور میری نظروں میں ہے. میں نے کئی دفعہ اس کو رپورٹ کیا اخباروں میں، چینلز پہ رپورٹ کیا اس ادارے کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو. جس طرح سے قومی ترانہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سچ ٹی وی اور دیگر اس پہ ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی 3-4 پروگرام کیے اور میں تو 60-70 مرتبہ قومی ترانہ کے حوالے سے مارننگ شوز میں بات کر چکا ہوں اور اس حوالے سے موٹیویشن دینے کی میں نے کوشش کی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ تبھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. پھر یہ کہ اب سکولوں میں سٹوریز جو ہے وہ دیکھیں آپ، سٹوریز وہ کہتے ہیں جی انگلش سٹوریز لے کے ہیں، مطلب آپ اردو کی سٹوریز بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے وہاں پہ، یا اپنی زبان کو ہی کیوں نہیں اہمیت دیتے. کنر صاحب بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جیسے ہم نے اپنے ہیروز جو ہے وہ کچھ کوئی اور بنا لیے ہیں، ہم علامہ اقبال کے حوالے سے کام کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے قومی ہیروز جو اور بھی ہیں ہم نے مطلب وہ ان کو باہر سے کیوں اٹھا رکھا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی زبان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے اور اس طرح کی تو وہ تب تک تو ہم بچوں کی کریکٹر بلڈنگ نہیں کر سکتے. اور ہم اگر اس معاشرے کو ہم نے کسی حد تک بگاڑ دیا ہے تو ہم آج سے بعد 15-20 سال بعد کا جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس کے اوپر ہم ضرور کام کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.